السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میری طرف سے دعوت ہے۔ آج جمعرات ہے، ربیع الثانی کی 9 نومبر اور کاتک کی 26 تاریخ۔ اخبار کی ترقی و ترویج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ٹوڈیز نیوز ود رانا عمران کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی موٹی موٹی خبریں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ افغانستان دہشت گرد حوالے کرے، امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ نہیں ڈال سکتا، امریکی سفیر سے ملاقات کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا، کچھ ریاستی راز ہوتے ہیں، کاکڑ صاحب فرما رہے ہیں۔ دیکھیے افغانستان جو ہے ہمسایہ ملک ہے ہمارا اور برادر اسلامی ملک ہے، اور ہم نے جو کچھ پچھلے 30-35 سال میں اس کے لیے کیا وہ کوئی اور ملک نہیں کر سکتا تھا، جیسے ہم نے افغانیوں کے ساتھ کیا۔ جس طرح روس نے ان پہ حملہ کیا تھا اور ہم نے ان کو سنبھالا، ان کے کیمپ بنائے، ان کو ہر طرح کی سہولت جو ہے پاکستان نے پہنچائی، اور پاکستان جو ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے افغانیوں کی میزبانی کرتے کرتے، اور اب تک کر رہا ہے۔ اور اب جا کے ان کو کہے گا جناب آپ جائیں افغانستان۔ اگر کہتے ہیں کسی افغانی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میں سب سے پہلے افغان ہوں، اس کے بعد میں مسلمان ہوں۔ تو جب ان کے یہ تاثرات ہیں، ان کے یہ جذبات ہیں، تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو اپنے گھروں کو جائیں، اور دوسرا اگر پاکستان کے خلاف کچھ دہشت گرد افغانستان میں ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے حوالے کرے یا ان پر پابندی لگائے یا ان کو ریسٹ کرے۔ دیکھیں دور ممالک ہونا تو بندہ کہے جی یہ بہت دور ہے ملک ہم سے، تو ہمسایہ تو کبھی چینج بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے افغانستان کو اور افغانیوں کو اسپیشلی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، اور ان کا کوئی سی بھی جو ہے سمندر بھی نہیں لگتا افغانستان کو، ساری جو ہے ان کی آمد و رفت جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے تھرو ہی ہے، ہم نے ان کو راہداری فراہم کی ہوئی ہے، اور مستقبل میں میرا خیال ہے ہم انڈیا کی راہداری بھی افغانستان تک ہم دیں گے انہیں۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے بڑے مثبت طریقے سے کہ اگر پاکستان میں امن ہے تو افغانستان میں امن ہے، یہ بات ان کو بڑے اچھے طریقے سے سوچنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو دہشت گرد ادھر پڑ رہے ہیں، جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کو تباہ کرنا چاہیے، اور جو دہشت گرد پکڑ لیں پاکستان کے حوالے کریں۔ یہ ان سے ہماری برادرانہ یہ ریکویسٹ ہے۔ تو اگر نہیں ہوئے گا تو پھر دونوں ملک میں امن نہیں ہوئے گا۔ افغانستان چھوٹا ملک ہے، پاکستان بڑا ملک ہے۔ تو بس اتنا ہی کافی ہے کہہ دینا اس ٹاپک پہ۔ سیاسی وابستگیاں اور وفاداریاں بدلنے پر تشویش، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے، صدر کا نگران وزیر اعظم کو خط۔ دیکھیں صدر صاحب ہمارے ایک تو پہلے یہ بونس پہ جا رہے ہیں، ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا ہوا ہے، یہ تو ایک آئینی شک ہے جو آڑے آ گئی ہے، تو یہ ابھی تک اپنا ٹائم گزار رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کسی ایک پارٹی کی سائڈ نہ لیں، ایک جو ہے نا اب ان کے آخری 2-3-4 ماہ جو بھی ہیں تو ان کو وہ انہوں نے گزارنے ہیں، اور ان کو یہ چاہیے کہ بالکل غیر جانبدار ہو کر اور باقی سب کو دوست بنا کر رخصت ہو، تاکہ باقی سب ان کو تالیاں بجا کر رخصت کریں کہ ایک اچھا صدر گیا ہے۔ لیکن جب یہ ایک پارٹی کی سائڈ لیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ G7 اسرائیل کی حمایت کا اعلان، غزہ پر حملے جاری، مزید 214 شہید، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گیس قیمتوں میں 300% تک اضافہ، نوٹیفکیشن جاری، بجلی بھی مزید مہنگی۔ مزار اقبال پر لاہور ہے کہ سلسلے میں روح پرور محفل سماع کا انعقاد۔ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے۔ نئی حکومت کرکٹ بورڈ کے معاملات کو دیکھے گی، انوار اللہ کاکڑ صاحب فرما رہے ہیں۔ بھئی جہاں آپ اتنے سارے کام کر رہے ہیں ملک کے، جہاں آپ مطلب انٹرم گورنمنٹ سب چیزوں پہ یہ ہاتھ ڈال رہی ہے، تو آپ کرکٹ بورڈ کو بھی ہاتھ ڈال دیں، اس کو سیدھا پترا کر دیں۔ سیاسی حکومت آئے گی تو سیاسی وابستگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو جاتے جاتے یہ بھی ایک کام کر دیں، ان کو کرکٹ بورڈ کو صاف ستھرا کر دیں، ذرا جھاڑو پھیر دیں کرکٹ بورڈ کے اندر بھی، جو گند اتنے سالوں سے اکٹھا ہوا ہے وہ ذرا صاف کر دیں۔ سیاسی حکومت کچھ نہیں کر سکتی کرکٹ بورڈ میں آ کے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یا مارشاء اللہ کر سکتا ہے کرکٹ بورڈ کو ٹھیک، یا یہ انٹرم گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ نون لیگ دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گی، خرم دستگیر کہہ رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کے رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع۔ پارٹی ریاستی اداروں سے لڑائی نہیں کرے گی، سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں جی۔ بیٹنگ کمپنیوں کے فلڈ گیٹ تحریک انصاف حکومت میں پی سی بی نے کھولے۔ سموگ ایمرجنسی، عوام کو 4 روز غیر ضروری گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے۔
چیف الیکشن کمیشنر کی پی ٹی آئی کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ رائے عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ پنجاب گندم کی امدادی قیمت 4000، گنے کی 400 روپے فی من مقرر۔ گندم کے اجرائی نرخ 4700 روپے فی من غیر حقیقی، فلور مل ایسوسی ایشن کہہ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ ثاقب نثار دور میں انسانی حقوق کے کیسز کی ان چیمبر سماعت غیر قانونی قرار۔ نون لیگ کی گورنر ہاؤس میں اہم بیٹھک، جنوبی پنجاب کے سیاسی معاملات پر غور۔ لیول پلینگ فیلڈ ملے نہ ملے، 8 فروری کو جیت پی پی کی ہوگی، بلاول کہہ رہے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کو حق ہے وہ صف بندی کرے، مرتضی وہاب کہہ رہے ہیں۔ ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے نیدرلینڈ کو 160 رن سے شکست دے دی۔ آگے بڑھتے ہیں جی بیک پیج پہ۔ جیل کی ہوا کھانے والی بالی ووڈ کی ٹاپ 10 حسینائیں اداکاروں نے کال کوٹڑی میں دن گزارے۔ یہ بڑا اچھا یہ لگا ہوا ہے خبر اور کالم بڑا سا۔ اسٹیٹ بینک کے اقدامات سے افراط زر میں کمی آ رہی ہے، سلیم اللہ کہہ رہے ہیں۔ تدریسی شعبے کو باوقار بنانے کے لیے خصوصی اقدامات شروع کر دیے ہیں، سلمہ احمد کہہ رہی ہیں۔ تدریس بھی میڈیکل کے شعبے کی طرح ایک سائنس ہے، شہزاد رائے کہہ رہے ہیں۔ انگلینڈ سے میچ کے لیے شاہینوں کا آپریشنل ٹریننگ سیشن، حارث اور شاداب نے بھی حصہ لیا۔ آئی سی سی رینکنگ 2.5 سال نمبر 1 پر رہنے والے بابر اعظم اپنی پوزیشن کھو بیٹھے۔ نون لیگ اور ایم کیو انتخابی اتحاد کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ 3 خودکشیاں، چوک سبزی میں نشہ نہ ملنے پر نوجوان نے پھندا لے لیا۔ حکومتی گارنٹیوں کا بوجھ 4048 سے کم ہو کر 3852 ارب تک محدود۔ اپنی عمر سے نصف نظر آنے والے سنگاپور کے ماڈل کی صحت کا راز، یہ پڑھنا چاہیے جی، بڑا اچھا لکھا ہوا ہے۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں، لیکن آپ اس اخبار لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور نیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر بنانے والے 4 یونٹ سرب مہر۔ 12,000 جعلی شناختی کارڈ افغان شہریوں کو جاری کرنے کی تحقیقات آخر مراحل میں۔ یہ دیکھیں، یہ 12,000 انہوں نے کہا ہے، یہ بھی کسی خاص جگہ پہ اس کا ہوئے گا۔ ہزاروں نے، لاکھوں جو ہیں وہ شناختی کارڈ جعلی افغانیوں نے بنائے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے ادارے نے، ناظرہ نے بنا کے دیے ہیں، تو اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے بڑی تفصیل سے۔ ہمارے بھائیوں نے بنا کے دیے ہیں نا، ہمارے بھائی اس کام میں، اس گندے کام میں ملوث ہیں، ناظرہ ملوث ہے اس میں، تو ناظرہ کے جو افراد ملوث ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، جو پیسوں کی خاطر انہوں نے ملک بیچنے والی بات ہے نا جی۔ آپ مطلب جعلی شناختی کارڈ بناتے ہیں، ایک غیر ملکی جس کا کوتا پتہ نہیں ہے، اس کو آپ پاکستانی سٹیزن شو کر دیتے ہیں شناختی کارڈ بنا کر، یہ غلط ہے اور اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستانی فورسز پر حملے افسوسناک، افغانستان سے انخلا کے دوران کوئی سامان نہیں چھوڑا، یہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ امریکہ نے وہاں پہ کافی کچھ چھوڑا ہے، جنگی سامان جو ہے، اسلحہ وغیرہ یہ وہ، تو جو اب وہ افغانی استعمال کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا اور نہ ہی کوئی ایسا ارادہ ہے، ترجمان دفتر خارجہ کہہ رہے ہیں۔ تعمیراتی سسٹم میں سسٹم چلانے والوں کو دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی۔ سیاسی ڈائری میں صالح ظفر کہہ رہے ہیں خلیفوں اور حریفوں کا تعین چند دنوں میں ہو جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ لاپتہ افراد کیس میں پولیس رپورٹ مسترد۔ سیاحوں کو سہولیات کے لیے پاکستان میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا رہا ہے، مسعود خان کہہ رہے ہیں۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے کردار سہولت کا سرپرست، پی ٹی آئی کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات بڑی رکاوٹ۔ اقوام متحدہ غزہ میں جنگ بندی کی حالیہ منظور کردہ قرارداد پر عمل درآمد کرائے، پاکستان کہہ رہا ہے جی۔ غزہ میں آٹا ختم، روٹی بھی ناپید، قتل عام کے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کی لوٹ مار۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے اداریہ ہے، بقایا جات ہیں، اور یہ ایک پیج جو ہے، چونکہ آج ہے 9 نومبر، تو علامہ اقبال ہمارے جو عظیم شاعر ہیں، ان کے آج برتھ ڈے ہے، ان کی یوم ولادت ہے ان کا، تو اس حوالے سے ایک پیج مکمل لکھا ہوا ہے۔ اقبال اور مسئلہ فلسطین، علامہ اقبال کا سیالکوٹ میں قیام اور اقبال منزل، عصری مسائل اور فکر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کافی کچھ لکھا ہے جی، پڑھنے والا یہ سارا پیج۔ آج کل بھی اتنا ہی جی، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔